یہ جو ایک کنفیوژن کی ذرا سی بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈفرینس آف اوپینین جسے آپ کہہ رہے ہیں یا اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ جسے کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے، ایک پیغام ایسا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے لیے کہ جیسے کلیئر نہیں ہے آپ لوگ بہت ساری چیزوں میں کہ اب مستقبل میں کیا کرنا ہے. حکومت تو لے لی، پھنس گئے، مشکلات تو بڑھ گئیں، لیکن اب نہیں سمجھ آ رہا کیا کرنا ہے. جہاں نون لیگ بطور حکومت اور نون لیگ بطور جماعت بہت ساری چیزوں پہ ہمیں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہی. میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس پر گفتگو کروں. کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو. مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. ہماری یہ رائے ضرور ہے کہ الیکشن اگر اکٹھے ہوں گے تو ان کے فری اور فیئر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. دوسری صورت میں ملک میں استحکام نہیں آئے گا بلکہ یہ افراتفری اور انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے. یہ ہماری ایک پولیٹیکل اوپینین ہے، ہماری ایک رائے ہے. شاہد صاحب کیا اوپینین ہے کہ الیکشن تیاری ہو گئی ہے، الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نہیں لڑنے جا رہے، الگ ہونے ہیں، ساتھ ہونے ہیں؟ یور ٹیک آن. دیکھیے سیاسی جماعت ہر وقت الیکشن کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. ابھی کچھ بائی الیکشنز ہیں قومی اسمبلی کے، وہ ہونے ہیں اپریل کے مہینے میں. اس میں کوئی اور چوائس نہیں ہے. جب سیٹ خالی ہوئی اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، وہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے. یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی سپیس نہیں ہے. جی آپ کانسٹیٹیوشن میں there is no such space. پڑھ لیں، لکھا ہوا not later than. تو ایک کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے شاہد صاحب کہ محترمہ کی شہادت کے بعد الیکشن آگے چلا گیا تھا. ڈو یو بائی دیٹ آرگومنٹ؟ جی بالکل گیا تھا، اس کی گنجائش بھی ہے آئین کے اندر. فیب میں جی لیکن جو میری اس کی تشریح ہے آئین کی وہ یہ ہے کہ یہ عمل کے بعد آپ سینکشن لیتے ہیں، ایڈوانس نہیں لے سکتے. ایڈوانس میں آپ سینکشن نہیں لے آپ سکتے. یہ میری تشریح، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ میری تشریح ہے جو آئین میں گنجائش ہے کہ الیکشن اگر آگے جاتا ہے تو کیا ہوگا. ٹھیک، آرٹیکل 254 کے جی اندر میرے خیال ہے شاید یہی نمبر ہے آرٹیکل. جی. اب مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ازیوم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی سینسس مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہے، فائنینسز مسئلہ ہے، اکانومی کی اس وقت جو کنڈیشن ہے، کنٹری سٹرگل کر رہی ہے، ایشوز ہے، تو یہ بنیاد ہے. اور پھر الگ الگ الیکشن نہیں ہو سکتے کہ پہلے ادھر ہو جائیں، کل وہاں گورنمنٹس فارم ہو جائیں تو وہ فیڈرل میں انفلوئنس کریں، فیڈرل ہو تو وہ پروونسز میں انفلوئنس کرے. یہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں انتخابات کے وقت پر نہ ہونے کی. دیر از نو سچ اسپیس ان کانسٹیٹیوشن، بٹ یہ ان کا خیال ہے کہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ معاملہ آگے جا سکتا. دیکھیں حکومت معاملے کو آگے نہیں کر سکتی. حکومت کی رائے ضرور ہو سکتی ہے، میری بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کروانے کا. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور وہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. اگر اس کے، اور یہ بھی آئین کہتا ہے کہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کو آئیں گے الیکشن کروانے کے لیے. اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے. اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسے کا آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا. انتظامی کارروائی کرنی ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. یہ کوئی چوائسز نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا، سینسس جو ہے، ٹھیک ہے، سینسس کا جو معاملہ ہے یہ شاید عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا یا کہا گیا تھا، جو بھی وہ ہے، کہ الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس کے بعد ہوگا. الیکشن سینسس جو تھے یہ 2011 میں ہونے تھے، یہ نہیں ہوئے. یہ 2016 میں کروائے گئے، 17 میں ان کو، 18 میں بلکہ ان کو کابینہ نے پاس کیا اور وہ مستقل ہو گئے. اب الیکشن کی اگلی جو ڈیٹ تھی وہ 2021 تھی، وہاں بھی نہیں، جو کروائے نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں. اب ایک بات یہ ضرور یقیناً آ سکتی ہے کہ نئے سینسس کے ساتھ الیکشن ہونا ضروری ہے. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. اس کا بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ کیا اس رائے سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے. اگر وہ کہتے ہیں ہاں اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا، پھر یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ پرانے سینسس پہ یا نئے سینسس پہ الیکشن کرانا ہے، یہ اس کا ڈومین. جی سینسس تو ہوئے نہیں ہے نا، الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے نئے کی بنیاد، کیونکہ ابھی تو یہ بحث بھی چل رہی ہے نا کہ جی اس لیے نہیں کرا سکتے کہ ابھی سینسس ہونے. آدھے الیکشن مثال کے طور پہ اگر الیکشن ہوتے آتے ہیں، ایک پرانے پہ ہوں گے تو دوسرے نئے پہ تو نہیں ہوں گے نا جی.
اگر بیچ میں حکومت فیڈرل رہتی بھی ہے تو نہیں، اس میں دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو قومی اسمبلی کے بائی الیکشن ہو رہے ہیں یہ پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندی بھی کر دی ہے. یہ بائی الیکشن پرانے حلقے جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا اس کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. لیکن وہ پرانے الیکشن پرانے سینسس پہ ہوئے تھے نا، جنرل الیکشن، جس کی بیس کے اوپر جو ہے بائی الیکشن تو ہو سکتا ہے پرانے سینسس. میں کہہ رہا ہوں کہ حلقہ بندی بھی بدل گئی ہے، اس کے باوجود یہ الیکشن پرانے پہ ہو رہے ہیں. اب اگر آپ نئے سینسس پہ جاتے ہیں، کیونکہ جنرل الیکشن اس سینسس پہ ہوا ہے نا، اس کی بنیاد غالباً شاید یہی ہوگی. جی جو نہیں، سینسس ابھی بدلا نہیں ہے، حلقہ بندی تبدیل ہو گئی ہے. سر میں یہ اسی پرانے سینسس کے اندر بھی حلقہ ڈیلیمیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، ڈیلیمیٹیشن تبدیل ہو گئی، اسی ڈیلیمیٹیشن کے اوپر ہو رہے ہیں نا. لیکن وہ جنرل الیکشن کی کنٹینیوٹی ہے نا. اب جو الیکشن ہونے، جنرل الیکشن جو ہونے، اس کے لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے غالباً کہ ہم اس کو نئے سینسس کے اوپر کروائیں. آپ اگر نئے سینسس نہ بھی کروائیں، جو پرانی حلقہ بندیاں تھیں وہ تبدیل کر دی الیکشن کمیشن نے، وہ حتمی صورت اختیار کر چکی ہیں. تو الیکشن اس سینسس اویلیبل جو اس وقت ریکارڈ ہے اس کے اوپر الیکشن ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. وہ خود وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن تو خود ریلکٹنٹ دکھ رہا ہے نا الیکشن کرانے سے. وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں عدالتوں سے. نہیں، الیکشن کمیشن اپنے مسائل نہیں بتا سکتا. میں معذرت سے کہوں گا ان کی ذمہ داری ہے. شاہد صاحب، ایک ابھی بات ویسے ہو رہی تھی جب آپ نے بھی ذکر کیا، آپ کا جو 1 سال ہے وزارت عظمیٰ کا، جنرل باجوہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خان صاحب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جنرل باجوہ کی کچھ کسی کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، جیسے جاوید چوہدری صاحب نے ان پہ کالم لکھا ہے، اور لوگوں سے جن سے ملاقاتیں، وہ باتیں آ رہی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں. ساتھ ہی خان صاحب بھی اس کا کاؤنٹر دے رہے ہیں. کل تو انہوں نے امریکی سازش والے معاملے میں بھی کہہ دیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا تو امریکنز کو سمجھا دیا ساری چیزیں. اسی طرح کی گفتگو جنرل باجوہ صاحب نجی محفل میں کچھ باتیں کرتے رہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی وزارت عظمیٰ انہوں نے چلائی ہے اور بڑا آپ کی بھی جو ہے وہ تعریف کر چکے ہیں. یہ جو کنفرنٹیشن، جو ماحول جہاں پر اس وقت چلا گیا ہے، نہ سیاسی جماعتیں نتائج ماننے کو تیار ہیں، سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو یہ جو ایک الزامات کا، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، ویئر آر وی ہیڈنگ؟ مطلب اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ہے؟ کچھ ہے؟ کہیں جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، دوسری طرف سے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا. ذمہ داری کوئی کیوں لینے کو تیار؟ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اس لیے کہ ذمہ داری سب کی ہے، کوئی بری و ذمہ نہیں ہے ذمہ داری سے. اگر کوئی یہ کہے تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. سب اس حمام میں جو ہے نا وہ، اس لیے آج لیڈرشپ کا امتحان ہے، آج پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے سیاسی مفاد سے باہر نکل کر ملک کے مفاد کو ترجیح دے سکتے ہیں یا نہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج الیکشن آپ کو مسائل کا حل دے گا؟ میں جمہوریت کا حامی ہوں، الیکشنوں کا حامی ہوں، ہر مسئلے کا حل الیکشن میں نکلتا ہے. لیکن جہاں پر آپ کی معیشت آج ہے، جہاں آپ نے اپنے سیاسی ماحول کو جہاں پر لے گئے، جس انتہا پر لے گئے کہ آج سیاست نفرت میں تبدیل ہو گئی. بالکل دشمنی، آج دشمنی بن گئی ہے. سیاسی نظریہ جو ہے وہ دشمنی بن گئی ہے. آج سیاست صرف یہ ہے کہ تم لوٹ گئے ہو، وہ کہتے تم لوٹ گئے ہو، میں کہتا تمہیں اندر کروں گا، میں تمہیں اندر کروں گا. یہ سیاست بن گئی ہے. یہ سیاست کیا جو آج ملک کے مسائل ہیں ان کا حل ہے؟ کسی نے آج تک ملک کے مسائل کے حل کی بات کی ہے؟ اور یہ وہ اتنے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس بوجھ کو سب جب تک مل کر نہیں سہارا دیں گے، یہ کوئی سیاسی جماعتی بوجھ، آپ الیکشن کروا لیں، اگلی حکومت 2 ہفتے نہیں گزار سکتی. اس کو اتنے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. یہ ایک تسلسل ہے مشکل فیصلوں کا. یہ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا ہے اس میں لمبی کہانی ہے، اس میں نہ جائیں، لیکن اس کے رزلٹس آج آپ کے سامنے ہیں اور اس میں سب شامل ہیں. تو آگے حل کیسے کریں گے؟ عمران خان صاحب بھی آج سے 10 مہینے پہلے تک حکومت میں تھے. آج اپوزیشن جو تھی اس وقت کی، آج وہ حکومت میں ہے. کیا ان میں سے کوئی بھی اپنے طور پر ان معاملات کو سنبھال سکتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہیں جو آج جن کا جواب آج اس ملک کے عوام مانگتے ہیں، اور یہی سیاسی لیڈرشپ کا امتحان ہے.